بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارروائی کے دوران فیکٹری کے نگراں عملے کے 25 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 15 ڈاکو ہلاک ہوئے، جن میں ایک کے سوا باقی سبھی مختلف جرائم کی سزا کے طور پر جیل میں رہ چکے تھے۔ ایک ڈاکو کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں میں راولپنڈی جیل کا ایک مفرور مجرم اسلم آبی بھی شامل ہے۔ خیال رہے کہ اسلم آبی لاہور کے خطرناک ڈاکو اور سزائے موت کی کوٹھڑی سے مفرور مجرم غلام جیلانی کا دست راست تھا۔ اس کی لاش کو شناخت کرنے کے بعد ہی پولیس یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے کہ یہ واردات غلام جیلانی کے گروہ نے کی ہے۔ یاد رہے گزشتہ کئی ماہ سے غلام جیلانی اور اسلم آبی کا نام کراچی میں ہونے والی کئی قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں کے سلسلے میں اخبارات میں آتا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وہ دونوں کراچی ریلوے اسٹیشن پر غلام جیلانی کی بہن آسیہ کو پولیس کی تحویل سے چھڑا کر لے گئے تھے۔ غلام جیلانی اور اسلم آبی کی طرح آسیہ بھی قتل اور ڈکیتی کی کئی وارداتوں کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب ہے۔ پولیس اور اخبارات نے اس ساری کارروائی کو ڈاکہ زنی کی واردات قرار دیا تھا اور فیکٹری کی انتظامیہ نے اپنے پالتو گنڈوں کو میرا ساتھی ٹھہرا کر ان کی ہلاکت کو ڈاکوؤں کی ہلاکت بتا کر اپنے محافظوں کا کارنامہ قرار دیا تھا۔ حالانکہ مرنے والوں میں آبی اور گلزمان کے سوا ہمارا کوئی آدمی شامل نہیں تھا۔ مرنے والوں کی کل تعداد 40 تھی، جن میں 38 آدمی ان کے اور 2 ہمارے تھے، مگر ان لوگوں نے اس حقیقت کو بالکل الٹ دیا تھا۔ 15 آدمی ہمارے کھاتے میں ڈال کر وہ پولیس کے سامنے اس جواب دہی سے بچ گئے تھے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے۔ فیکٹری میں ایسی کیا چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے انہیں اتنے سارے محافظوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ مرنے والے وہ 13 افراد مختلف جرائم میں سزا یافتہ تھے جن کا ریکارڈ پولیس کے پاس موجود تھا۔ اگر وہ انہیں اپنا آدمی تسلیم کر لیتے تو انہیں یہ جواب دہی بھی کرنا پڑتی کہ ایسے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کو فیکٹری کی نگرانی کے لیے کیوں رکھا گیا تھا۔ چنانچہ فیکٹری کی انتظامیہ نے ان سب کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر خود کو ہر قسم کی جواب دہی سے بچا کر قانون کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ وہ جانتے تھے ان کے بیان کی تردید کرنے ہم نہ تو پولیس کے سامنے جائیں گے اور نہ ہی اخبارات کے دفاتر کے چکر لگانا پسند کریں گے، لہٰذا انہوں نے سب کچھ ہمارے سر منڈ کر خود کو مظلوم ثابت کر دیا تھا۔ میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ انہوں نے پولیس کو کیا بیان دیا تھا۔ میرا جو اعمال نامہ پولیس نے تیار کر رکھا تھا اس میں پتہ نہیں کتنے کردہ اور ناکردہ گناہ درج کر رکھے تھے، جن کی اگر میں تردید بھی کرتا تو کوئی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا، لہٰذا میں اس چکر میں پڑتا ہی نہیں تھا۔ میں موت کی کوٹھڑی سے بھاگا ہوا ایک ایسا مجرم تھا جسے عدالت سزائے موت کا حکم سنا چکی تھی، اور جب بھی میں پولیس کے ہاتھ لگ جاتا اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے مجھے سیدھا تختہ دار پر لے جانا تھا، لہٰذا میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ انہوں نے میری فائل کے صفحات کس طرح سیاہ کر رکھے ہیں۔ میں ایک کمرے میں منہ چھپائے پڑا آبی کا سوگ منا رہا تھا اور لیزی میرے وطن کے دشمن آئزک کی تلاش میں ادھر ادھر شاب خون مارتی پھر رہی تھی۔ اس دوران اس نے بڑی تباہی مچائی تھی۔ کئی خون ریز مقابلوں میں آئزک کو اتنا شدید نقصان پہنچایا تھا اس نے کہ کراچی کی حد تک تو تنظیم تقریباً تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ عجیب اور حیران کن بات یہ تھی کہ شرافت علی، انور کمال اور خان کے علاوہ ان مارکوں میں آسیہ بھی اس کے ساتھ شریک رہی تھی۔ وہ اب اس جدوجہد میں آبی کا انتقام لینے کی غرض سے شریک ہو گئی تھی۔ یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا، ورنہ دوسروں کا تو شاید یہی خیال رہا ہوگا کہ وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ شریک ہوئی ہے۔ 2 ہفتے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہونے لگی۔ سچ کہتے ہیں لوگ کے مرنے والوں کا غم دیر پا نہیں ہوتا، آخر کار صبر آ ہی جاتا ہے ان پر، اور مجھے بھی صبر آ ہی گیا تھا، اور اب میں دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ہنسنے بولنے لگا تھا۔ ایک دن جب میں آسیہ اور فردوسی بیگم کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ان سے باتیں کر رہا تھا، فاطمہ بھی آ کر ہماری گفتگو میں شریک ہو گئی۔ میں اسے کئی دن سے کچھ فکر مند دیکھ رہا تھا، مگر اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی وہ باتیں تو ہمارے ساتھ ہی کر رہی تھی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ اس دوران اس کا ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے اچانک کسی سوچ میں گم ہو جاتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آخر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے فاطمہ؟ میں تمہیں 2-4 دن سے کچھ فکر مند اور پریشان سا دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے یوں چونک کر
مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو اس سے جس کی مجھ سے توقع نہیں رہی ہو۔ اسے چند ثانیے ایسی ہی نظروں سے وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی آپ نے تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، آپ کو اب کسی بات کی کیا پرواہ ہے؟ تم نے غلط اندازہ لگایا ہے میرے بارے میں، کنارہ کشی تو میں نے کسی طرح بھی اختیار نہیں کی ہے اور نہ ہی ایسا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے کسی عمل سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی سے اور دنیا سے آپ کی ساری دلچسپی صرف آبی کی زندگی تک ہی تھی۔ اس کے بعد نہ تو آپ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہیں اور نہ ہی اپنے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں کوئی دلچسپی باقی ہے۔ ابھی آپ نے تو یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کبھی کہ جس نیک مقصد کے لیے آبی نے اور گلزمان نے اور فیروز نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اس کا اب بنا کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بہت ناراض معلوم ہوتی ہو تم مجھ سے اس بات پر۔ نہیں، غلط اندازہ لگایا ہے یہ آپ نے، میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ مجھے حق کیا ہے اس کا؟ وہ اداسی سے بولی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور بولا اوہ تو تم واقعی بہت ناراض ہو بھائی، آخر کچھ وجہ بھی تو بتاؤ اس کی۔ اس کے بجائے آسیہ نے کہا بھائی جان آپ نے جس طرح خود کو ہر معاملے سے الگ تھلگ کر کے ایک کمرے تک محدود کر لیا ہے، اس بات نے آپ کے سب ہی دوستوں اور بہی خواہوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ سب لوگ آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں یہ آپ کو، اور اب آپ کے بغیر یہ لوگ اپنے آپ کو کتنا بے سہارا بے امان سمجھنے لگے ہیں۔ اس دوران انہوں نے دشمن کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے، خوب مقابلہ کیا ہے اس کا اور کمر توڑ کر رکھ دی ہے تنظیم کی کراچی میں، لیکن اس سارے وقت میں یہی محسوس ہوتا رہا ہے کہ جیسے کوئی فوج بغیر سالار کے میدان میں اتر پڑی ہے، یا جیسے بھیڑ بکریوں کا یہ ایسا ریوڑ ہے جسے کسی ڈریے کے بغیر ہی ہانک دیا گیا ہے جنگل کی طرف۔ لہذا اب ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ دوبارہ اس جہاد میں پہلے جیسی دلچسپی کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ فاطمہ اس وقت یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ سے، تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ میں تم لوگوں سے الگ تو نہیں ہوا ہوں، تم لوگ خود ہی پتہ نہیں کیوں دور دور رہنے لگے ہو مجھ سے، اپنے کسی معاملے میں بات نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی پروگرام بتاتے ہو، بالا ہی بالا تمام کام کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا یہ آپ الٹا ہمیں ہی الزام دے رہے ہیں، آپ کی گوشہ نشینی اور زندگی سے بیزاری دیکھ کر کون کچھ کہنے کی ہمت کرتا آپ سے؟ فاطمہ بولی اچھا چلو چھوڑو اس قصے کو، اب کہو کیا بات کہنا چاہتی ہو؟ کون سا اہم مسئلہ درپیش ہے اس وقت تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ سب سے اہم تو وہ آئزک ہی ہے فی الحال یہاں کراچی میں، تو ہم نے اس پر زمین تنگ کر دی ہے اور اب میں چاہتی ہوں کہ جس قدر بھی جلد ممکن ہو سکے اس کا قصہ پاک کر دینا چاہیے ہمیں، ورنہ وہ یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور ہمیں اس کے تعاقب میں خیبر کے اس پار تک جانا پڑے گا۔ پھر یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہاتھ آ ہی جائے گا ہمارے۔ فاطمہ نے مجھے آمادہ دیکھ کر کہا تم پرواہ نہیں کرو فاطمہ، اس کتے کو مارنے کے لیے مجھے خیبر تو کیا دنیا کے دوسرے کنارے تک بھی جانا پڑا تو ضرور جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ تم نے خیبر کے اس پار جانے والی کیا بات کی ہے؟ وہ خیبر پار کیوں جائے گا یہاں سے بھاگ کر؟ اسرائیل جانا چاہیے اسے، ہزیمت اٹھانے کے بعد وہ اسرائیل کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا جناب علی، وہ واپس جا کر اپنی قوم کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ جس قدر نقصان ہم نے پہنچایا ہے تنظیم کو یہاں، اس نقصان کا تو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری آئزک ہی پر ڈالی جائے گی اور ممکن ہے حکومت کی طرف سے اسے کوئی سزا بھی دے دی جائے، چنانچہ وہ اسرائیل جانے کے بجائے یہیں رہ کر ان نقصانات کی تلافی کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر دومن اور عالیہ ان دنوں خیبر پار کوہ سفیار کے علاقے میں واقع تنظیم کے زیر انتظام چلنے والی اس فیکٹری میں موجود ہیں جو کچھ ہی عرصہ قبل ہیروئن تیار کرنے کے لیے وہاں لگائی گئی ہے، فاطمہ نے بتایا۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اسے حیرانی سے تکتے ہوئے کہا آج سے پہلے تم نے اس فیکٹری کا ذکر نہیں کیا کبھی؟ وہ بولی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خود بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا، آج ہی معلوم ہوا ہے مجھے بھی محض اتفاقاً۔ لیکن آئزک وہاں جا کر کیا کرے گا اور اس کے وہاں جانے کا
ڈاکٹر دمن اور عالیہ کی وہاں موجودگی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت گہرا تعلق ہے، ڈاکٹر دمن اور آئزک ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں۔ وہ دمن سے مدد کی درخواست کر سکتا ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ ڈاکٹر دمن اس کی درخواست مسترد نہیں کرے گا، وہ اس کی مدد کے لیے یہاں ضرور آئے گا۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے ہی آئزک کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور اس کے لیے آپ کا میدان عمل میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی فاطمہ، دمن پاکستان آنے کے بعد پورا ملک عبور کر کے کوہ صفیار تک چلا گیا اور اپنے اس عزیز ترین دوست سے ملنا تک پسند نہیں کیا، آخر ایسا کیوں کیا اس نے؟ وہ بولی، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جناب علی کہ وہ یہاں آیا تھا؟ وہ کراچی نہیں آیا تھا۔ پھر کراچی آئے بغیر تو اس کا وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کراچی نہیں آیا تھا تو پاکستان کے اس آخری کونے تک کس طرح جا پہنچا؟ کیا کوئی اور بھی راستہ ہے وہاں پہنچنے کا جس کا مجھے علم نہیں ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کمال ہے، آپ نہیں جانتے اس راستے کو؟ وہ بولی، وہ افغانستان کے راستے سے پہنچا ہے وہاں، سمجھے آپ؟ اوہ ہاں، اس کا تو بالکل ہی خیال نہیں تھا مجھے۔ میں چونک کر سنبھلتے ہوئے بولا، کیا تم اسے کسی طرح کراچی نہیں بلا سکتی فاطمہ؟ کیوں؟ آپ اسے یہاں کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ اس کا کراچی آنا ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ وہ آئزک کا مددگار، اس کا حمایتی بن کر ہمارے مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیں وہ اور آئزک یکجا ہو گئے تو ایک اور ایک مل کر 11 ہو جائیں گے۔ فاطمہ بولی، اس کی تم پرواہ نہیں کرو، اس بار اسے جانا نہیں چاہیے، کسی طرح بھی اسے یہاں لانا ہے، مجھے اپنا حساب برابر کرنا ہے اس سے۔ میں بولا، اگر ایسا ہے تو اسے یہاں بلانے کے بجائے ہم خود چلتے ہیں اس کے پاس، لیکن پہلے آئزک کا کام تمام کر لیں ہم۔ فاطمہ نے کہا، اس سے نمٹنے میں اگر دیر ہوگی تو دمن ہاتھ سے نکل جائے گا، آئزک تو یہیں ہے، ہم اس سے بعد میں بھی نمٹ سکتے ہیں، ڈاکٹر دمن بھی وہیں رہے گا، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، وہ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ اسے اس فیکٹری کا انچارج بنا کر بھیجا گیا ہے، فیکٹری کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے، اس کام کے لیے تو اسے مستقل یہیں رہنا پڑے گا۔ فاطمہ نے کہا، یہ تم نے پہلے نہیں بتایا تھا، مجھے آہستہ آہستہ ایک ایک بات بتا کر لطف لیتی ہو تم، ایک ہی بار میں ساری بات نہیں بتاتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پہلے ہم اس یہودی کتے سے نمٹ لیتے ہیں، آج کل وہ کہاں ہے؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ میں نے فاطمہ سے پوچھا۔ جہاں کہیں بھی ہوگا جلد ہی پتہ لگ جائے گا ہمیں، بس آپ تیار رہیں، اس بار ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اسے۔ فاطمہ نے جواب دیا، چھوڑیں گے کیسے؟ آخر ہمیں آبی کا اور گلزمان کا انتقام بھی تو لینا ہے، ہم تو اس کی بنیادیں تک اکھاڑ پھینکیں گے یہاں سے۔ آسیہ بولی، اور اس دمن اور اس کی بیوی عالیہ کو بھی ضرور دیکھنا ہے، چھوڑنا انہیں بھی نہیں ہے، ہمیں برباد کرنے والے تو وہی ہیں، تم اس کی فکر نہیں کرو آسیہ۔ اسرائیل نوازی کی وجہ سے تو عالیہ بھی اس سے نفرت کرنے لگی، وہ بھی اس کے خلاف ہمارا ساتھ دے گی، ہم اسی کی مدد سے دمن کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے علاوہ وہ فیکٹری بھی نہیں رہنے دیں گے ہم وہاں۔ یہ فاطمہ نے کہا، تم کیا بات کر رہی ہو؟ وہ عالیہ تو اس کی خاص دستے راست ہے، وہ اس کے خلاف ہمارا ساتھ کس طرح دے سکتی ہے؟ آسیہ نے حیرانی سے کہا، نہیں آسیہ، اب ایسا نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، وہ دمن کی یہود نوازی کی وجہ سے اس کے خلاف ہو چکی ہے، اس نے سان فرانسسکو میں بھی میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ یہ فاطمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اس کا تعاون حاصل رہے گا، میں نے آسیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہے، وہ خونخوار عورت اگر خلاف ہو گئی ہے دمن کے تو سمجھ لو اس دمن کا برا وقت آن پہنچا ہے۔ آسیہ بولی، ہاں یہ ٹھیک کہا ہے تم نے، اس کی تقدیر کی گردش ہی اسے پہلی بار یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ کس کی تقدیر گردش میں آ گئی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ کچھ۔ شرافت علی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آؤ آؤ یار شرافت علی، کہاں رہتے ہو آج کل؟ تمہاری تو شکل ہی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شرافت علی ایک دنیا دار انسان ہے بھائی، دنیا کے معاملات میں الجھائے رکھتا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے، جینے کا کچھ بھی سامان نہیں چھوڑا ہے
ظالموں نے اس کے لیے، مگر پھر بھی اس نے زندگی کا ایک مقصد، ایک مصرف نکال ہی لیا ہے۔ تمہاری طرح درویشی لے کر گوشہ نشینی اختیار نہیں کی ہے۔ پھر درویشوں کو دنیا دار لوگ دکھائی کہاں دیتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ میرے دل پر چوٹ سی پڑی تھی اس کی بات سن کر۔ یہ بات اسے شاید سب سے زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے تو صرف ایک آبی کو کھویا تھا اور یوں دنیا سے بیزار ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو سب کچھ چھن گیا تھا، پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی تھی، اس کی نام مٹ گیا تھا صفحہ ہستی سے، اس کے باپ دادا کا۔ لیکن اس کے باوجود وہ میری طرح ہمت ہار کر نہیں بیٹھ گیا تھا، اپنے اس عظیم مقصد کو نہیں بھولا تھا جس کے لیے اتنی عظیم قربانی دی تھی۔ اس نے اپنے وطن اور مقدس ارض پاک کی سلامتی کی خاطر وہ یہ صدمہ جان کا نہایت صبر و تحمل کے ساتھ سہ گیا تھا۔ دل ہی دل میں اپنی اس کم ہمتی پر میں اپنے آپ کو سخت سست کہے بغیر نہیں رہ سکا اور میرا سر جھک گیا، آنکھیں نیچی ہو گئیں اس کے سامنے۔ میں نے خجل ہو کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے شرمندہ نہ کر میرے بھائی، مجھے احساس ہے میں بہت خود غرض ثابت ہوا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یار یہ میرا اختیار کی چیز تو نہیں تھی۔ آبی کی موت نے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم کر دی تھی میری۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا جلانی، میں تمہیں شرمندہ کرنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، یوں ہی مذاق کیا تھا یار۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے پتا ہے یار، اعتراف ہے مجھے تیرے خلوص اور تیری محبت کا، میں کوئی شکوہ تو نہیں کر رہا ہوں تجھ سے۔ جن کے دل میں پیار ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے کسی کے لیے، وہی محسوس کرتے ہیں آدمی کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو۔ تجھ سے پہلے یہ فاطمہ بھی مجھے یہی احساس دلا رہی تھی۔ میں نے سچ مچ آبی کا غم سینے سے لگا کر خود کو مردوں میں شامل کر لیا تھا، زندگی کو اور زندہ لوگوں کو بھول ہی بیٹھا تھا میں۔ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا جو مجھے اس موت کی نیند سے بیدار کر کے میری ذمہ داری، میرے فرد کا احساس دلایا مجھے۔ میں نے اس سے کہا، اچھا اب ختم کرو ان دل جلانے والی باتوں کو، میں ان باتوں کے لیے نہیں آیا ہوں اس وقت۔ میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں نے ماں جی کے عمرے کے لیے جانے کا انتظام مکمل کر دیا ہے، اب تم ان سے بات کر کے مجھے بتا دو تو ان کے لیے جہاز میں سیٹ بک کرا لی جائے۔ وہ بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا شرافت علی، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ آسیہ تو جا کے ماں جی کو بلا لا، ہم ان سے ابھی بات کر لیتے ہیں، بلکہ میں ان سے کہہ دیتا ہوں آج سے ٹھیک 7ویں دن ان کی روانگی ہے، سارا انتظام ہو چکا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے بھائی جان، آپ یہی کہیں ان سے، آسیہ نے کہا اور اٹھ کر ماں جی کو بلانے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاطمہ بولی، ماں جی کی طرف سے تو اطمینان ہو جائے گا جناب علی اس طرح، مگر آپ نے فردوسی بیگم کے لیے بھی سوچا ہے کچھ؟ میں نے اور فردوسی بیگم نے ایک ساتھ چونک کر اسے دیکھا اور میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ فردوسی بیگم کو کیا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کیا پریشانی ہے؟ کیوں فردوسی، کیا بات ہے؟ میں نے فردوسی کو بھی مخاطب کیا، کیوں فاطمہ کیا بات ہے؟ صاف بات کرو، کون سی گرہ ہے تمہارے دل میں فردوسی بیگم کی طرف سے؟ میں نے فاطمہ سے پوچھا۔ گرہ کوئی نہیں ہے جناب علی، آپ شک نہ کریں کسی قسم کا بھی، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ماں جی کا تو آپ لوگوں نے معقول انتظام کر دیا ہے، لیکن کیا فردوسی بیگم کا بھی کچھ خیال کیا ہے آپ نے؟ آج تک سے جو خطرہ ماں جی کو ہو سکتا ہے وہی ان کو بھی ہو سکتا ہے، ان کی حفاظت کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر، لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ فاطمہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن یہ خیال کیوں آیا ہے تمہارے دل میں؟ کیا تمہارے خیال میں انہیں یہاں ہمارے ساتھ کوئی خطرہ ہے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے شرافت بھائی، لیکن میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو اب آئندہ حالات یہ نہیں رہ سکیں گے، بہت جلد ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا ہے ہمیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب
کامیاب ہو جائیں اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ اس جہاد میں ہم سب ہی کام آ جائیں، اگر ایسا ہوا تو ان کا کیا بنے گا؟ فاطمہ نے کہا۔ فردوسی بیگم جلدی سے بولی، اس سلسلے میں آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں اپنی تقدیر کو آپ لوگوں کی تقدیر سے وابستہ کر چکی ہوں، جو کچھ آپ سب کے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں کوئی تنہا تو نہیں ہوں نا؟ یہ فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں فردوسی بیگم، یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں اس وقت، اور کس وقت کس لمحے کیا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا، چنانچہ ان غیر یقینی حالات میں آپ کا ہمارے ساتھ رہنا دانش مندی نہیں ہے۔ شرافت علی بولا، دیکھیں شرافت بھائی، یہ دل دکھانے والی باتیں نہیں کریں مجھ سے، میرا ہے ہی کون اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا؟ یہاں رہ کر اور آپ لوگوں کی خدمت کر کے جو خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے اور جو دلی سکون ملتا ہے مجھے، وہ کیوں چھین لینا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، مجھ سے یہ خوشی نہ چھینیں جو زندگی میں پہلی بار حاصل ہوئی ہے مجھ کو۔ میں آپ لوگوں پر بوجھ ثابت نہیں ہوں گی، خدمت کرتی رہوں گی آپ سب کی، آخر میدان جنگ میں بھی تو خدمت گاروں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ وہ عاجزی سے بولی۔ اسی وقت ماں جی اور آسیہ آ گئیں وہاں۔ میں ماں جی کی موجودگی میں اس بحث کو جاری رکھنا نہیں چاہتا تھا، لہذا انہیں دیکھ کر اس موضوع کو ٹالتے ہوئے ماں جی سے مخاطب ہو کر بولا، آئیں ماں جی، آئیں، ادھر آ جائیں میرے پاس۔ وہ میری طرف آ کر میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسا ہے تو پتر؟ کس لیے بلایا ہے اس وقت تو نے مجھے؟ وہ ماں جی، میں نے آپ کو یہ بتانے کو بلایا تھا کہ جس مقصد کی خاطر میں نے کراچی بلایا تھا آپ کو، وہ مقصد پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا سارے انتظامات ہو چکے ہیں، بس اب آپ تیار ہو جائیں، ٹھیک 7ویں دن روانگی ہے آپ کی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو کیا کہہ رہا ہے بیٹے؟ میری تو سمجھ بھی میں نہیں آئی کچھ، یہ تو کہاں بھیج رہا ہے مجھے 7ویں دن؟ وہیں ماں جی جہاں جانے کے لیے ہر صاحب ایمان مسلمان بے چین رہتا ہے۔ میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو کہ عمرے کے لیے بھیجنے کا بندوبست کر رہا ہوں میں آپ کے لیے؟ اب وہ بندوبست ہو گیا، اسی کی بات کر رہا ہوں میں نے انہیں بتایا۔ ماں جی کا چہرہ کھل اٹھا، یہ سن کر وہ مسرت امیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے تو نے بیٹے، بڑی خواہش تھی مجھے مکہ اور مدینہ دیکھنے کی، اس آستانے پر حاضری اپنے آقا کی اور اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے کی، وہاں جا کر میں تیرے لیے اس سوہنے رب سے دعا بھی کروں گی۔ سنتے ہیں اس گھر میں مانگی جانے والی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، میں بھی دعا کروں گی سوہنے رب سے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میری ساری مشکلیں آسان کر دے، تیرے اور اس پاک سرزمین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے اور تم دونوں بہن بھائی کی بگڑی ہوئی تقدیریں سنوار دے۔